آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور ہر پروگرام کے اندر ایک اچھا اچھوتا موضوع. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی لرننگ دیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں اچھے سے اچھا فیڈ بیک آئے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسا پروگرام کریں. نیچے ہمارا نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی دوست کو آپ سننا چاہیں، کسی کو بلانا چاہیں تو اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. شیڈیول باقی بعد میں طے کیا جائے گا. ہمارے آج کے بہت ہی اچھے مہمان علی رجب قریشی صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں سٹی بلڈرز اینڈ مارکیٹنگ کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے شعبے میں ہے، کیسے مارکیٹنگ میں ہے، کیسے بلڈنگ میں ہے اور کیسے یہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. السلام علیکم علی رجب قریشی صاحب. قریشی صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت، ٹھیک ٹھاک. علی رجب صاحب یہ بتائیے آپ نے یہ کام کب سے شروع کیا، کہاں سے شروع کیا؟ تقریباً 2 ڈیکیڈس ہو چکے ہیں، 20 سال اسلام آباد سے ہی شروع کیا اور اسٹارٹ اپ بھی یہاں سے لیا، ابھی بھی یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. درمیان میں کچھ کراچی میں رہا ہوں، کراچی کا بھی کیا ہے، لیکن زیادہ تر ہمارا ادھر اسلام آباد. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 20 سال ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو سر آپ سی او ہیں سٹی بلڈرز یا اینڈ مارکیٹنگ کی، یہ کب بنائی آپ؟ یہ بھی آج سے کوئی 20 سال پہلے 2001 میں ٹھیک ہے. اس کا بنیاد رکھا تھا ہم نے. تو الحمدللہ ہماری فیملی بزنس ہے، یہ تقریباً سارے اسی میں انوالو ہوتے ہیں. تو اب تو 20 سال سے زیادہ ہی ہو گئے. ہاں آلموسٹ. تو زیادہ جو بلڈنگ کی طرف ہوتی ہے یا مارکیٹنگ کی طرف؟ زیادہ تر فوکس ہمارا ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ، سیل پرچیز، دین ساتھ ساتھ پھر کنسٹرکشن بلڈنگ کی طرف. تو جہاں پہ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے تو مطلب پروجیکٹ آ جاتے ہیں. اچھے بلڈر کے لیے آج کل کے حالات کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ ڈیلیور کرنے کی جو ہے نا ٹائم فریم، ٹائم پہ چیز کو ڈیلیور کرنا اور ڈیلیور کرنا ایک بذات خود امپورٹنٹ ہے. تو اس کے پاس ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس کی زبان، اس کی جو ہے نا پروجیکٹ کی جو سائیکل اس نے اناؤنس کیا ہوا ہے اس کے اندر چیز کو ڈیلیور کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو اگر یہ خوبیاں اس کے اندر ہیں تو ہی ول بی سکسیزفل بلڈر. مارکیٹنگ کے لیے کیا ضروری ہے؟ مارکیٹنگ کے لیے دیکھیں، اگر ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجی پہ جائیں تو مارکیٹنگ کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی انویسٹمنٹ چاہیے، مارکیٹنگ کے لیے پلاننگ چاہیے، مارکیٹنگ کے لیے جو ہے نا لوگوں کا ٹرسٹ چاہیے، اور مارکیٹنگ کے لیے تمام میڈیا کا یوٹیلائزیشن ہے. تو یہ تمام چیزیں چاہیے جو کہ ایک ساتھ چلتی ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ مارکیٹئر جو کمپنی جو لیڈ کر رہا ہے مارکیٹئر، اس کا جو ہے نا مارکیٹ میں اس کی ساکھ امپورٹنٹ ہے. اس بندے کا جو ہے نا وہ نام کلیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. That is the point. علی رجب صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے کراچی میں بھی کام کیا، یہاں بھی کام کر رہے ہیں، کیا فرق ہے دونوں شہروں میں؟ ویل کراچی کے بزنس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اور یہاں سے بڑا مارکیٹ ہے، لیکن یہاں پہ اب اس وقت اگر کمپیئر کریں تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کراچی میں زیادہ بزنس ہے، مارکیٹ زیادہ ہے، یا اسلام آباد کا مارکیٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ بگ سٹیز میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ ڈیمانڈ بھی ہے، کیونکہ ریپڈ جو اربنائزیشن کا سیناریو پاکستان کا ہے، لوگ سٹیز شہروں میں زیادہ موو کر رہے ہیں، وہاں پہ ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ پراپرٹی کی، اور لوگوں کو زیادہ تر ہاؤسنگ میں نیڈ ہے نا. تو پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے بگ سٹیز میں، اس میں بڑے شہر تو یہی ہمارے بنتے ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، صحیح، ہمارے ٹوئن سٹی اسلام آباد ہے، یا اس طرح چند سٹیز اور ہیں تو جہاں پہ زیادہ فوکس ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ پراپرٹی کا بزنس بھی خاص طور پہ ہاؤسنگ کے حوالے سے، پرسنل ہومز کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. دین جو کمرشل سائڈ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے کراچی میں، خاص طور پہ اسلام آباد میں، لاہور میں کمرشل فوکس بھی زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کو فیوچر میں اس کے بہت زیادہ اچھے ریٹرنز کا اندیشہ ہے اور ان کا جو ہے نا پریکاشنز ہے. آپ نے کہا آپ کا فیملی بزنس ہے، کیا آپ کی پہلی نسل ہے یا آپ سے پہلے بھی لوگ آپ کے والدین کر رہے تھے کام؟ ہماری جو جنریشن ہے، خاص طور پہ ہم نے زیادہ فیملیز میں مل کے، ہم یہ جب چھوٹے تھے اور یونیورسٹیز میں گئے، اسٹڈیز کی، تو ساتھ ساتھ پھر یہ ہم نے اپنا ایک انٹرپرینورشپ سسٹم شروع کیا. تو یہ ہماری جنریشن میں زیادہ
ہمارے میرے بھائی ہیں, میرے کزنس, اس طرح کی بالکل صحیح. سرکل میں زیادہ ہے. علی رجب صاحب, ہمارے انداز میں اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی؟ جی میں بیسیکلی کوالیفائڈ ہوں اسلام آباد سے, قائد اعظم یونیورسٹی سے میرا جو ہے ایجوکیشن ہے, ماسٹرس ایم فل. ماشاء اللہ. کس میں کیا آپ نے؟ میری جو ہے وہ بایو سائنسز میں ہے. ماشاء اللہ. اینڈ آفٹر دیٹ میں ساتھ رہا ہوں گورنمنٹ میں, کچھ جاب کے حوالے سے بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میری ماسٹرس ہے یو ایس امریکہ سے ہے, میں نے یونیورسٹی آف مونٹینا سے ڈگری کی ہے. صحیح. دین میں چائنا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. کس شہر کے اندر؟ ڈگری ان شنگھائی. میں چائنا سے ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی ہے شنگھائی میں, وہاں سے میں نے ماسٹر کیا ہے. میں نے وہ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں کیا. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد پھر میں 2018 فلوریڈا بھی گیا ہوں. فلوریڈا میں میرا اسپیشل پروگرام ہے جو کہ کمیونٹی کالج ایجوکیشن سسٹم پہ میرا پروگرام ہے. تو یہ میری ایجوکیشن نارملی یہی ہے. صحیح. بیسیکلی میں نارملی ایجوکیٹر بھی رہا ہوں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو موٹیویشنل میری زیادہ ایکٹیویٹی رہتی ہے. تو یہ کام ہے. صحیح ہے. تو آپ کیا آپ نے جو ادارے بنائے جس میں آپ نے کام کیا, جیسے آئی بی اے کا کوئی ذکر کر رہے تھے؟ جی 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 جی, اس کی تھوڑی سی کہانی بتائیے گا. وہ اس طرح ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام ہے. اس کے تحت گورنمنٹ آف سندھ کے کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ سکھر آئی بی اے ایک یونیورسٹی ہے, سکھر میں لوکیٹ کرتی ہے. صحیح. تو وہ جو نثار احمد صدیقی صاحب آج سے 8-10 سال پہلے جب میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, تو وہ ان کے انڈر میں اس وقت, ابھی تو وہ مطلب کورونا میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اٹ واز ویری گڈ لیڈرشپ نا دیئر. تو وہاں پہ ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ لانچ کیا تھا. وہ سندھ کے اس وقت ایجوکیشن منسٹر کے ہوم ٹاؤن ڈسٹرکٹ کوٹ کی بارڈر پہ آتا ہے, پنجاب اور سندھ کے, وہاں پہ لانچ کیا تھا. تو وہ ایسے ادارے سکھر آئی بی نے وہاں گورنمنٹ آف سندھ سے اٹھائے تھے اس پارٹنرشپ کے دوران, کہ جو کہ بالکل رن نہیں کر رہے نا, صحیح, فارغ پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے موقع ملا اس کو ہیڈ کرنے کا. آئی ہیو لیڈ اٹ. وہاں پہ میں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا, اس ادارے کو بنایا, محنت کی میں نے اس میں. تو الحمدللہ اس میں آلموسٹ 1000 اسٹوڈنٹس ابھی فائدہ لے رہے ہیں, فیملیز فائدہ لے رہی ہیں. اور وہ کراچی آغا خان بورڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ کوالٹی ایجوکیشن اس ریجن میں پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس ادارے کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سارا میں نے بنایا ہے. اس میں جو بھی ایک ایجوکیشن ادارے میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بیسک, وہ ساری اس میں ہیں. اور وہ ابھی آفٹر 5 to 6 ایئرس اگر کوئی جائے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ادارہ کوئی 5-6 سال پہلے بنا ہے. صحیح. تو اس کی لائبریری کی فیسلٹیز ہیں, اس کی جو کمپیوٹر لیبس ہیں, اس میں جو لیبارٹریز ہیں, جو بچوں کو فیسلٹیز ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, ایوری تھنگ آؤٹ کلاس ہے. صحیح. تو وہ ایک موقع ملا. پھر وہ ڈیفینیٹلی سندھ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ, پارٹ آف دا پروجیکٹ ہے, تو ہمیں سپورٹ بھی تھی. ہم نے اس کا سیاسی لیول پہ بھی کافی ہماری لیڈرشپ نے انوالو کی ہے, ہمیں بہت سپورٹ ملی اس ادارے کو. صحیح. تو اگر میں ادھر رہتا, میری خواہش تھی کہ اس کو یونیورسٹی لیول تک ہم نے لے جانا تھا, کم سے کم کمیونٹی کالج سسٹم یو ایس ماڈل ہم نے اس میں امپلیمنٹ کرنا تھا. صحیح. تو وہ ایک چیز ہے جو کہ ابھی پینڈنگ میں ہے. لیکن کیونکہ وہ لیڈرشپ جو تھی اس کا بھی یہی آئیڈیا تھا. اب تھوڑے سے لوگ چینج ہوئے ہیں, ہم بھی ادھر آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے ان چیزوں کو لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ بیسیکلی ہم ٹھہرے ایجوکیشن سے ٹھہرے. جی جی. تو آپ اس میں مارکیٹنگ میں, بلڈنگز میں وہ ایجوکیشن کیسے ٹرن آیا, کیسے یو ٹرن لیا آپ نے؟ انڈیڈ ایسا ہے نا کہ وہ تو ایجوکیشن تو انوالومنٹ میری ہوئی ایجوکیشن بیس پہ, لیکن اس فیلڈ میں ہم ان ہو چکے تھے. اسٹڈیز کے دوران اپنے سیٹ اپ بنائے, اپنے آفس اپنے, پھر میں نے سٹی بلڈر سی ای او میرے بھائی اور میں نے بنائی. تو ہم اس پہ الحمدللہ اچھا کام نکل پڑا. پھر میری جابس اور ایجوکیشن میں میری انوالومنٹ وہ میں نے پھر اوپن رکھی ہے, ابھی تک انوالوڈ ہوں اور کر رہا ہوں الحمدللہ. تو وہ تو میری ایک پیشن ہے نا, ایجوکیشن تو میرا پیشن ہے. تو باقی پراپرٹی جو ہے وہ ایک ہمارا بزنس ہے, ہمارا ایک ایکسپوجر ہے, ایکسپیرینس ہے, اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. تو بلیو ایریا میں کب سے بیٹھے ہیں آپ؟ بلیو ایریا میں مجھے 3-4 سال ہو گئے. مختلف پروجیکٹس میں نے کیے ہیں. اس سے پہلے آپ کہاں پہ تھے آفس آپ کا؟ اس سے پہلے میرا آفس رہا ہے D12 میں, ہمارا آفس رہا ہے I8 میں, I10 میں رہا ہے, I9 میں ہے. تو مختلف ہم نے یونٹس بنائے ہوئے ہیں بالکل سٹی بلڈر کے نام سے, تو وہ کر رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. ناظرین بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے علی رجب قریشی صاحب کے ساتھ. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس.
रूखे सूखे बाल, जूड़े में घुमा दो सारे फ्लॉज, हेयर फॉल का अननेसेसरी स्ट्रेस, उसको करो क्रॉप, एडिट और पोस्ट, स्प्लिट एंड्स, ट्रिम करो फॉर अ न्यू स्टार्ट। लेकिन कब तक छुपाओगी ये डैमेज्ड बाल? ट्राई डव इंटेंस रिपेयर। इसका 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स फॉर्मूला दें पहले वॉश से ही अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। तो अब हाइड नो मोर। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। हमारे साथ आज बहुत ही आला दर्जे के बिल्डर्स और मार्केटिंग पर्सन अली रजब कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सिटी बिल्डर्स एंड मार्केटिंग के। इनसे गुफ्तगू चल रही है, बड़ा अच्छा इन्होंने अपना तारफ़ कराया, बड़े अच्छे तरीके से आपने इन्होंने बताया कि किस तरह वो एजुकेशन में थे और किस तरह इन्होंने बिज़नेस शुरू किया। अभी इनसे हम बात करेंगे कि मार्केटिंग और बिल्डिंग में आपने कौन कौन से अदारों को सपोर्ट किया है और कहाँ कहाँ पे आप काम कर रहे हैं इस वक्त। अब इसमें मार्केटिंग में मेरा जो है ना, हमने प्रोजेक्ट किया है एक हुसैन मार्केटिंग है, कराची की बहुत मशहूर है, अच्छी कंपनी है, उनके साथ काम किया है और उनके इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स रहे हैं 2013 में। और इसके अलावा जो है ना, वो बता भी दीजिएगा कौन कौन से। ये है काउंटी क्लब है, जब हम एक्सप्रेस वे मरी जा रहे होते हैं ना, राइट साइड पे एक हाउसिंग सोसाइटी आ रही है, ठीक है, कंट्री क्लब के नाम से। कंट्री क्लब्स हैं, उसमें कंपोनेंट किए हैं हमने, सेल भी किए हैं, ठीक है, बनी गाला में किए हैं, एक प्रोजेक्ट हमने किया था। जो है सफ़ा गोल्ड मॉल की सेल भी हमने की है, अच्छा, F7 में किसी टाइम स्टार्ट में हमने की थी। फिर हम निकल गए थे कराची, कराची में MG वैली चल रहा है हमारा, ठीक है ना जी, तो हुसैन मार्केटिंग का। तो अब क्योंकि हम तो इधर हैं तो मैं फिर उसका पार्ट नहीं हूँ, ठीक है ना, तो हुसैन के साथ ये किया मैंने। देन कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं, एक हमारी कंपनी है सीटेक के नाम से ना, ठीक है, तो वो हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूट है ना, पार्टनर बिजनेस एक कंपनी है ना, तो उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, वो कोटली में भी अब इनका काम चल रहा है, इनका मर्दान में काम है, इनका चारसद्दा में काम है, सही। तो यहाँ पे भी एक आध प्रोजेक्ट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने जा रही है, तो उनके साथ मेरा काम है, वो कंस्ट्रक्शन, प्योरली कंस्ट्रक्शन का उनके साथ मेरा कंसोर्शियम है। तो अभी इनका भलवाल में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं हम भलवाल में, तो इस तरह का एक सेटअप है। तो इस्लामाबाद के अंदर कौन कौन सी सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं? इस्लामाबाद में आजकल जो सोसाइटी मेजर इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जनरली जो एक दो प्रोजेक्ट खास थे, वो 99 एनक्लेव का है, जो कि हम इसको स्टार्टअप कर चुके हैं, और एक ग्रेस वैली सोसाइटी है जो कि CD अप्रूव्ड सोसाइटी है ना, अच्छा, उसकी मार्केटिंग ऑलमोस्ट फाइनल होगी, या मार्केटिंग उठा रही है, मेरी कंपनी के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो हम उसकी मार्केटिंग लेके आ रहे हैं आफ्टर फरवरी ना, ये प्लान है हमारा। इसके अलावा जो है मार्गल एनक्लेव के साथ है, मार्गल एनक्लेव का थोड़ा बहुत जो सीटेक ने डेवलपमेंट का वर्क किया है ना, तो हमारे उनके साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग है, हम उनकी सेल भी प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो उसके साथ भी लगे हैं। और कुछ गुलशन खुदादार में काम है मेरा, माशाल्लाह, मतलब वैसे जनरल काम तो बहुत है, लेकिन ये है कि सोसाइटीज़ के साथ इस तरह है कि कुछ दोस्त हैं जो कि जिनके साथ मिलके हम चलते हैं, राइट। तो ज़ाहिर है आपको पता है टीम वर्क है, एक बंदे का काम तो सोसाइटी, बिल्डिंग्स और रियल एस्टेट में नहीं है, तो दिस इज़ द टीम जो कि चलती है, तो इस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और मार्गल एनक्लेव जो है वो कैसा है, उसका खुद खाल को बताएं हमारे नाज़रीन को और अपने क्लाइंट्स को। मार्गल एनक्लेव सोसाइटी जो है ना, एक तकरीबन 1000 कनाल मिनिमम जो है ना रेंज एरिया की सोसाइटी है, और ये बिल्कुल मार्गला एवेन्यू जो बना है अभी D12 के साथ जो मिला रहा है 2017 को, तो ये बिल्कुल उसके स्टार्ट में D12 के साथ साथ है ना, तो यहाँ पे शालदिता का इलाका है, तो बिल्कुल वो मोटरवे पे जैसे ही हम उस पे चढ़ते हैं, एक्सप्रेस वे या मोटरवे जो इनको कहते हैं आप, तो बिल्कुल 1 किलोमीटर लेफ्ट साइड पे ये सोसाइटी बनती है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है उसकी, प्यारी लोकेशन है। और अगर देखा जाए तो D12 में मतलब साइजेस ऑफ द प्लॉट्स अगर देखें तो वहाँ पे इस वक्त 5 मरला साइज कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको 3 करोड़ से कम कोई प्लॉट मिलेगा ना, लेकिन ये कि मार्गल एनक्लेव में इस वक्त रेस बहुत ही कम है, और अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट जल्दी हो गई, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि 1-2 महीने तक ये चीज़ 2-3 महीने तक हो जाएगी, तो देन इट विल बी CD इंक्लूडेड, और CD स्टैंडर्ड के मुताबिक ये आ जाएगा प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छा मौका इस वक्त, उस वक्त वो अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। रेट्स आप क्या तरगीब देंगे, क्या अट्रैक्शन देंगे
انویسٹر کو اور جو بیرون ملک پاکستانی ہمارے اوورسیز پاکستانی ان کو کیا کہیں گے؟ اس وقت جو ہے نا ون ون سچویشن ہے اس وقت. جو مارکیٹ ہے پاکستان میں اس وقت دیکھا جائے گا تو ریئل اسٹیٹ میں نے بتایا کہ پاکستان میں اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہمارے جی ڈی پی میں مور دین 2% کنٹریبیوشن ریئل اسٹیٹ کی پر اینم ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, یہ ٹریلینس آف دا ڈالرس میں ہوتی ہے نا. بالکل صحیح. تو کہا جاتا ہے کہ اپ ٹو دا $2 ٹریلین جو ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس کا حجم ہے نا. تو اس میں اگر غور سے ہمیں دیکھتے ہیں تو اس میں ہاؤسنگ کا 50% کمپوننٹ, مور دین 1 ٹریلین جو ہے نا وہ ہاؤسنگ کی نیڈ ہے, کیونکہ اربنائزیشن کا پریشر اور لوگوں کو جو ہاؤسنگ کے مسائل ہیں اس پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے. صحیح. تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے بوم آف سوسائٹیز ڈیولپمنٹ اور ہائی ٹیک سوسائٹیز آپ نے دیکھا ہوگا ہونا, یہ بگ سٹیز میں ہی پاسبل ہے, اور ڈیفینیٹلی لوگ اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو چکی ہے. لیکن ایشو یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو زیادہ رکاوٹ جو باٹل نیک ہے وہ یہ ہے, ڈیمانڈ موجود ہے اور جو باٹل نیک ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو جو انویسٹر ہے جو اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے جانا چاہ رہا ہے, جو فورن جو باہر کے ہمارے ایکس پاکستان لوگ ہیں یا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ کدھر لے کے جائے گی. اگر وہ پیسہ لگاتے ہیں تو ان کا پیسہ, اس کا ریٹرن اور اس کی جو سیکورٹی کتنی ہے. تو یہ دیکھیں ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ ہے, لوگوں کو ہاؤسنگ چاہیے لیکن لوگوں کو مورگیج چاہیے, لوگوں کو بینکس اور گورنمنٹ آف پاکستان سے سپورٹ چاہیے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں اور اس میں وہ کچھ فلیکسیبل ریٹس پہ چیزوں کو حاصل کر سکیں, کیونکہ ایک ہی جگہ پہ کافی ایسی کمیونٹیز ہیں جو کہ نہیں انویسٹ کر سکتی, اپنا گھر نہیں خرید سکتی. ایک تو یہ کمپوننٹ ہے. دوسرا ہے اس سے اوپر والا انویسٹر ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان سے باہر جو رہ رہے ہیں وہ اگر پراپرٹی لینا چاہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ ابھی لے لیں. اور دیکھیں انسٹیبلٹی آج سے 4 سال پہلے پاکستان میں اسٹیبلٹی الیکشن کے بعد آئی تھی, تو ابھی جو یہ سچویشن ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گیا دین اٹ ول بی 4-5 سال کے لیے ایک سکون ہوگا, ایک لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملے گی اور زیادہ چانسز ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں بوم آنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو انویسٹر ہے اس کو اس وقت فائدہ ہے. میں جب بھی گزر رہا ہوں جو فیکٹریاں خاص طور پہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں, سریا سے لے کے آپ دیکھیں آئرن ری رولنگ فیکٹریاں ہیں یا جو بھی ہیں, میں نے جہاں دیکھا ہے نا اس میں دن رات 24 گھنٹے دھڑا دھڑ آرڈرس جا رہے ہیں, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو اس سے میں نے ویسے بھی اسیس کیا ہے کہ جو کنسٹرکشن ہے بہت تیزی سے چل رہی ہے اور انویسٹر نے بڑا پیسہ کنسٹرکشن میں اس وقت ڈالا ہوا ہے اور اس کو یقین ہے کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں, سال میں اس کے ریٹرن اس کو بزنس کا ملے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ کنفرم ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور یہ اچھی اپرچونٹی ہے. اف یو آر انویسٹنگ رائٹ ناؤ, آفٹر 6 months یا آفٹر 8 months یا آفٹر 1 year you have to invest on the same thing, you have to invest your double money. یہ تو میں شاید اگر ایگزیجریٹ نہ کر رہا ہوں, بالکل صحیح, پیسہ زیادہ لگانا پڑے گا پھر آپ کو, کیونکہ اس وقت تھوڑا سا آپ کو چانس ہے کہ آپ کم پیسے میں اچھی چیز لے سکتے ہیں. صحیح. تو بس یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں تاکہ آپ کو وہ سیکور آپ کی پراپرٹی ہو جائے. علی رجب صاحب یہ بھی بتائیے کہ مارگلا انکلو کا محل وقوع کیا ہے تاکہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستان ان کو پتہ چلے کہ یہ کہاں پہ واقع ہے. اچھا, مارگلا انکلیو جو ہے نا یہ بنتی ہے اگر D12 سیکٹر میں آپ گئے ہوں F10 مرکز سے رستہ, آج کل تو وہ انہوں نے جو مارگلا روڈ بنائی ہے وہ ایکچولی 2017 یعنی وہاں سے جب ہم ٹیکسلا سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ 2017 کے گیٹ نمبر 1 اور 2 کے درمیان سے وہ روڈ ہے, وہ ڈبل روڈ ہے اور یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اپ ٹو دا D12 سیکٹر. کیونکہ D12 سیکٹر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پتا ہے GHQ ہے جو کہ نیو GHQ کی طرف سے آگے پہاڑ بند ہے, کلوز ہے. تو D12 سے یہ راستہ نکل کے نا تو یہ سیدھا کا سیدھا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف سے گزرے گا ہمارا, یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے گزرے گا اور یہ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا سیکریٹریٹ کی طرف سے نکل کے تو سیدھا یہ بارہ کو سے بھی کراس کر کے مری چلا جاتا ہے اور اسلام آباد کو ایکسیس اس سے پرووائڈ ہو رہی ہے. تو یہ مارگلا بالکل جو ہے نا اسٹارٹ آف دا D12 سے جیسے ہی آپ مارگلا ویو روڈ پہ چڑھتے ہیں تو بالکل 1 کلومیٹر لیفٹ پہ, ایگزیکٹلی 1 کلومیٹر لیفٹ پہ روڈ کے ساتھ ہی سوسائٹی ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از دا بیسٹ ون. اس کے ساتھ پھر C13 سیکٹر ہے
وہ CDA بلڈ کر رہا ہے, C14 سیکٹر ہے وہ بھی CDA بلڈ کر رہا ہے, C15 سیکٹر بھی بلڈ کر رہا ہے. تو ساتھ ساتھ یہ وہ سیکٹر ہیں جو CDA کے پوسٹ سیکٹر ہیں اور 1 کنال ان کی کٹنگس ہیں. اس وقت وہ ایک پلاٹ 3 کروڑ سے اوپر کا تقریباً آپ کو مل رہا ہے نا CDA کے, خاص طور پہ C14 میں, C15 میں تو یہی ریٹس چل رہے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. ویری جو مارگلا انکل بڑا اچھی جگہ پہ واقع ہے اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کو اس پہ انٹرسٹ رہنا چاہیے, اور یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے جیسے انہوں نے محلے کو بتایا. اور مین اس کی روڈ بھی بہت اچھی ہے, مارگلا ایکسپریس موٹر روڈ جو بنی ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک موقع کا, ان سے گفتگو گزاری رہے گی, لہٰذا کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی, ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نام بار ہیرو بنے ہر بار, لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس لانگ بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے علی رجب قریشی صاحب سے, جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں سٹی بلڈرز اینڈ مارکیٹنگ کے. ان سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی, بڑے اچھے انویسٹمنٹ کے موقع بتائے فارن انویسٹمنٹ کے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. لیکن آپ ان سے یہ بھی پوچھیں گے ان کے اپنے مسائل کیا ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے, بلڈر کے حوالے سے, اور حکومت پاکستان کو یہ کیا تجاویز دینا پسند کریں گے. اب دیکھیں, میں ابھی بھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی جی. کہ جو بلڈر یا جو ریئل اسٹیٹ جو خاص طور پہ کسی پروجیکٹ کو یا سوسائٹی کو مارکیٹ میں شیئر کرتا ہے, لانچ کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں جو مسائل آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی فائنانسنگ جو ہے نا وہ تو مطلب بہت کم چانسز ہیں. صحیح. فائنانسنگ بلڈرس کی جو ہے نا وہ ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ مورگیج سسٹم کوئی ایسا ہے نہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ جو خاص طور پہ ہاؤسنگ نیڈس والے ہمارے کسٹمر ہیں, صحیح, کہ ان کو کوئی سپورٹ مل جائے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسا فیوچر گھر لے سکیں جو کہ 4-5 سال میں اس کو پوزیشن لے سکیں اور اپنے اس میں رہ سکیں. صحیح. تو اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ ایفرٹ کی نیڈ ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جیسے پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک نیا پاکستان پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا, بہت اچھا پروگرام تھا, بینکس کے ذریعے سے اسکروٹینائز کیا جا رہا تھا اور ان کو ایک اچھے پیکیجز بھی مل رہے تھے کہ وہ اگر کچھ پراپرٹی لیتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد وہ ریٹرن بھی دے رہے ہیں اور اپنی پراپرٹی کے اونر بھی بن رہے ہیں. تو اس طرح کے پروجیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. لیکن وتھ ریفرنس ٹو دا اکنامک سچویشن آف دا کنٹری, جیسے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اس وقت زیادہ ہولڈ ہوا ہے, یہ اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. علی رجب قریشی صاحب یہ بھی بتائیے کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ بہت بڑھ گئی پچھلے 3 سالوں کے دوران. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ اسٹیل 1 لاکھ کچھ روپے پہ تھا, آج 2 لاکھ سے اوپر تک جا رہا ہے. سیمنٹ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. اس طرح باقی بھی چیزیں جو ہے بہت مہنگی ہو گئی ہیں. تو مینوفیکچرنگ کاسٹ کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو آپ کیا تجاویز دیں گے؟ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مطلب انٹروینشن ان میں ضروری ہے. خاص طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل حکومت اپنی جگہ پہ بیٹھے. بالکل صحیح, یہ بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس کے بعد کچھ پالیسیز جو ہے نا وہ اسٹریٹجک پلاننگ ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہے, کچھ ہیں امیڈیٹ ایکشنز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے. تو ڈیفینیٹلی انٹروین کرنا پڑے گا نا سیکٹر میں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کو کنٹرول کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اکانومی کو ریوائیو کرنا پڑے گا. بڑی ضروری ٹھیک ہے, میکرو اکنامک ریوائیول ہے, مائکرو اکنامک ریوائیول ہے. گورنمنٹ کو ایشوز ہیں نا اس وقت. دیکھیں آفٹر کورونا پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں دیکھ لیں انفلیشن اور ایکسپورٹ امپورٹ میں گیپس اور ڈیفینیٹلی جو ہے نا چیزوں میں انفلیشن میں انکریز اینڈ رائز, یہ بہت زیادہ ایشو ہے. تو پاکستان کا یہ میجر ایشو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پہ حکومتیں
مسائل ہوئے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹیز کریٹ ہوئی ہیں, بالکل ٹھیک. تو یعنی ایک ون ون سچویشن ہے کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے دوسری پہ کہ وہ انفلیشن کا باعث ہے, پھر دوسری گورنمنٹ ہماری آئی, پہلے لوگوں نے ویٹ کیا دیکھا, پھر وہ لوگ بدزن ہو گئے کہ یار یہ تو یہ انفلیشن کا رائز کر رہے ہیں, بالکل صحیح. تو اگلی گورنمنٹ آئے گی اگر وہ بھی اسی طرح کرتی رہے گی, کیونکہ پیپل آر لوکنگ فارورڈ ٹورڈز دا اسٹیبلٹی, تاکہ وہ جو ارن کر رہے ہیں اس کی ارن میں اپنے بہت اینڈس میٹ کر سکیں اور اپنے فیوچر بچوں کو دے سکیں, کیونکہ اس وقت وہ ان رائز کی سچویشن ہے نا, ایک بے چینی ہے. جو لوگ ہیں جو جہاں پہ ارن کر رہا ہے وہ وہاں پہ پریشان ہو رہا ہے کہ یار واٹ از دا فیوچر آف آور سیونگس, ہاؤسنگ کیسے ہوگی, فیوچر کیسے, گھر کیسے بنایا جائے گا, یا ہم اپنی بہت اینڈس میٹ کیسے کریں. تو یہ چیزوں کو اسٹیبلٹی چاہیے, اگر ایسے نہیں رہے گا تو ڈیفینیٹلی آگے اور مسائل کریٹ ہوں گے. یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ لو کاسٹ جو ہیں یا مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ کیسے گھر بناتے ہیں, جو کہ کاسٹ اتنی بہت بڑھ گئی ہے, تو کیا حکومت پاکستان کچھ اس میں امداد کرے, کچھ سپورٹ کرے کہ لو کاسٹ گھر کیسے بنے؟ دیکھیں اس میں بہترین پالیسی جو ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کو تھرو بینک پیکیج دینا چاہیے, لیکن وہ تو بہت زیادہ مارک اپ لیتے ہیں. دیکھیں اسپیشلائزڈ کچھ سبسیڈائز پیکیج گورنمنٹ کی طرف سے, مارک اپ تو بینک خود کر رہا ہے نا, جو تو انڈیویجول بینک ٹو بینک ہو رہا ہے اس کو ڈیفینیٹلی مارک اپ اس کو گورنمنٹ اگر ریگولیٹ کرے گی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بعد ایک اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف اگر ہم جاتے ہیں آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم روپی کی کو اسٹیبل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے روپی کی ویلیو ہے وہ اگر بڑھنا شروع ہو جائے گی تو لوگوں میں اسپیس آئے گی, وہ ان کا پرچیزنگ پاور بڑھ سکتا ہے اور ان کی سیونگز میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اگر تھوڑی سی سپورٹ مل جائے اور کم مارک اپ پہ کچھ انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹی لوگ کچھ اپنا کریں, کچھ آگے کہیں سے اٹھائیں لیگل طریقے سے اور وہاں پہ انویسٹ کریں اور واپس ریٹرن کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کی نیڈس بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی اچھی ہو سکتی ہے. اور ایکسپینسز جو زیادہ آپ نے دیکھا کہ رائز ہو رہا ہے کنسٹرکشن کے مٹیریل میں, ایوری تھنگ از گیٹنگ ڈبل, تو اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح. آپ یہ بتائیے, اب ماشاء اللہ بلڈر ہیں اور اسلام آباد کے اندر کام کر رہے ہیں, سی ڈی کے اندر کام کیا ہے, سی ڈی کی پرفارمنس کیسی ہے؟ دیکھیں جی, سی ڈی اے ایک پاکستان کا ماڈل ادارہ ہے جو کہ ماڈرن اربنائزیشن جو انہوں نے, ایسا نہیں ہے کہ تھیری میں کوئی بندہ دیکھے سی ڈی اے, اسلام آباد آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو سی ڈی اے نظر آتا ہے نا, ایسے ہی بالکل ایسے. ہاں البتہ یہ کہ سی ڈی اے از ویری لکی انف کہ اسلام آباد کا ٹیرین اور انوائرمنٹ ایسا ہے کہ سی ڈی اے کو اس کی فل سپورٹ ملی ہے. مثال کے طور پہ اگر بیوٹیفیکیشن دیکھیں, اربن فارسٹریشن دیکھیں, رورل فارسٹری دیکھیں, تو پلانٹیشن کا میکانزم دیکھیں, تو یہ تو تھینکس ٹو دا انوائرمنٹ آف اسلام آباد کہ وہ بارانی ہے اور ایک انوائرمنٹ کنڈیشن, کلائمیٹ کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ سی ڈی اے کو سپورٹ ملی ہوئی ہے, جس پہ سی ڈی اے کے ایکسپینسز اتنے نہیں ہو رہے جتنا کہ دوسری جگہوں پہ ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس جگہ اگر کراچی کو ہم رکھتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی بیوٹی کو لانا بہت ایشو ہے اور بہت بڑے پیسے کی نیڈ ہوتی ہے. مثال میں اس طرح کمپیئر کر رہا ہوں. اب سی ڈی اے کو میں نے بتایا کہ ایک ماڈل انسٹیٹیوٹ ہے پورے پاکستان میں, ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ ماڈرن اربنائزیشن انہوں نے سیکٹرز اسلام آباد کے بنائے ہیں, ایک سیٹ اپ دیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سمندر میں ایک ڈراپ ہے. ایسے ہی اگر سی ڈی اے کو ہم کہیں گے سب سی ڈی اے نے بڑا اچھا کام کیا ہے, تو یہ سی ڈی اے کا یہ جو ایگزسٹنس ہے, جو کر سکتا ہے سی ڈی اے, اس نے 10% بھی نہیں کیا ابھی تک. ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ سی ڈی اے کی ورکنگ کی اسپیڈ جو ہے وہ اتنی سلو ڈاؤن ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کوئی ہم اگر بیٹھا دیں اپنے دوستوں کو جو کہ مختلف سوسائٹیز لانچ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا ریگولیشنس ہیں, کس طرح کا بیہیویئر ہے, اور اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ ہے وہاں کا انٹرنل, اس میں ٹرانسپیرنسی اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے. صحیح. اگر چیک اینڈ بیلنس سی ڈی اے کے اندر لائے جائیں, ٹرانسپیرنسی لائی جائے اور چیزوں کو جو ہے نا اسٹریم لائن کیا جائے, فیسیلیٹیشن کو اور کلیئر کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ بڑھ سکتی ہے. اور سی ڈی اے کو جو سی ڈی اے کا بجٹ ہے وہ آکشن کرتے ہیں ہر سال پلاٹس, اور اس میں سے اپنا بجٹ میٹ کرتے ہیں. سی ڈی اے اپنا انڈومنٹ بجٹ ڈیولپ کر سکتا ہے اور اسی سے اپنا بجٹ چلا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وائی اٹ از ناٹ ہیپننگ, اور پولیٹیکل انفلوئنس کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. علی بھائی, آپ سے آخری کوشچن یہ ہوگا کہ ہر بندہ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں, جی, بلڈرز اور مارکیٹنگ والے بھی الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں, کیا الیکشن کے بعد واقعی ایک امید آئے گی, ایک چینج آئے گی؟
دیکھیں بہت سارے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس پہ جو ہے نا ان کے بزنس پہ ان کا افیکٹ ہے، لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ نے دیکھا، میں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں، اپنے پلازے بنا رہے ہیں، وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، جگہ لے کے اس کو سیٹ کر رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اسٹیبلٹی ہے نہیں ہے، چھوڑو اس بات کو، جو چیز اپنی ہے اس کو انویسٹ کرو اور اس کا ویٹ کرو، آگے چل کے انشاءاللہ کوئی فائدہ ہی لیں گے۔ تو یہی ایکسپیرینس ہے ہمارے ہاں، جو چیز آج ہم نے اسٹارٹ کری ہے وہ آگے جا کے اس نے رائز ہی کرنا ہوتا ہے۔ بالکل تو اسٹیبلٹی آتی ہے، جب آتی ہے کافی لوگ اس کو سائڈ پہ رکھے اپنا کام کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، خاص طور پہ کنسٹرکشن میں، بالکل اور خاص طور پہ بلڈنگ سائٹ پہ نا۔ بڑی اچھی بات کی ہے علی راجو قریشی صاحب نے، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں سٹی بلڈرز اینڈ مارکیٹنگ کی۔ امید سے دنیا قائم ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ دن بدن ہر چیز ریز ہوگی، بڑھے گی، اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جتنی بھی گفتگو کی ہے، میں نے یہ خیال کیا ہے کہ ان کی ہر گفتگو کے اندر، گفتگو کے پہلو کے اندر ان کا امید کا پہلو بھارت موجود تھا، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ہم بھی اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ پینل کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thank you.